بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ اسی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، آخرت پر ایمان عقائد اسلام میں سے ضروریات دین اور ایمانیات کا تقاضا ہے کہ آخرت پر یقین ہو۔ کفار مکہ آخرت کی انکاری تھے، جہاں بہت ساری خرابیاں موجود تھیں عقائد اندر، انچ ایک خرابی بھی موجود سی کہ وہ آخرت کی انکاری تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ قیامت قائم نہیں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے اور پھر دوبارہ اٹھے؟ اور انہوں نے یہ عقیدہ مفروضوں پر، عقل پرستی پر قائم تھا۔ دلیل نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک اور حدیث اندر بھی موجود۔ نبی علیہ السلام دے پاس شخص آیا، سورہ یاسین اندر واقعہ اختصار نال موجود۔ ایک بوسیدہ مردے کی ہڈی لایا اور اس نے اپنے ہاتھ پہ رگڑا اور شاہ بنا کے حضور کے سامنے پیش ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عقیدہ ہے قیامت قائم ہوئے گی، حساب کتاب ہوئے گا، دنیا دوبارہ اٹھے گی، اس کو کون زندہ کرے؟ ہاتھ پہ خاک تھی، مٹی تھی، مردے کی ہڈی پیسی ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اس کا سوال اعتراض وہ دے ذہن سے کہ جواب نہیں آئے گا اور استہزاء کریں گا، مذاق اڑاواں۔ نبی علیہ السلام وہ دا اعتراض سن کے خاموش ہو گیا، سوال سن چپ کر گیا، خاموش ہو۔ پھر بلانے والے نے بلایا اور جبریل آیا اور وہی آئی کہ محبوب فرما دیجئے، جواب دیجئے اس سوال کا کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ پوچھ رہا ہے، اسے بتلائی اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اسی بندے کو، جس کی ہڈی تو لے آیا ہے، جب یہ ہڈی بھی نہ تھی، ہون تے ہڈی ہے نا، کوئی نشان تے ہے، کچھ تو ہے، کوئی ذرات تو ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا جدوں کچھ بھی نہیں سی، ہڈی بھی نہ تھی، خاک بھی نہ تھی، ساہ بھی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، تو اس کو بنانے پر قادر ہے، تو پھر اس کو دوبارہ لانے پر بھی قادر ہے۔ قیامت قائم ہوئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ شروع دے اندر ہی کہہ دیتا گیا ہے کہ مومن دی صفت ہے، مومن کا لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو کہ آخرت قائم ہوئے گی۔ ویسے آخرت تک قائم ہونا عین اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے۔ ذرا دیکھو، ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرے،
عیاشی کرے، فحاشی، بے حیائی، عیش و عشرت، اور دوسرا انسان انتہائی پرسا اور پکیزہ زندگی گزارے، اور دونوں فوت ہو جائیں اور دونوں نہ اٹھے اور حساب نہ ہو، تو پھر عدل تو نہیں ہے۔ عدل دا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہوئے، جزا بھی ہوئے تے سزا بھی ہوئے۔ اس کا عدل ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی، جنت بھی بن چکی، جہنم بھی بن چکی۔ جدوں قیامت قائم ہوئے گی ہر چیز فنا ہوئے گی۔ اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ جہنم بھی محفوظ رہے گی اور جنت بھی محفوظ رہے گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا عارضی ہے اور فانی ہے اور ختم ہونے والی، تو پھر آخر رہنے والی ہمیشہ جو ہے زندگی ہے وہ آخری اخروی ہے، قیامت والے دن کی زندگی ہے، موت کے بعد ہے۔ جدوں ساڈا ایمان ہے، ایک کافر عیش و عشرت کرے گل سمجھ آندی ہے، کیونکہ اس دے نزدیک قیامت ہے ہی نہیں، جزا سزا ہے ہی نہیں، جہنم جنت ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان شخص جس دا آخرت پر ایمان، اور مسلمان ہے ہی ہو جس دا آخرت پر ایمان ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ من ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہن سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا پھر نیڑے ہو تاکہ من سمجھ آئے۔ تواڈی بھی یعنی تواڈی مینوں سمجھ نہیں آ رہی، میری گل تو سمجھ آ رہی ہے نا، تو پھر تسی بھی نیڑے ہو۔ ہاں جی۔ کافر جدا ایمان ہی نہیں آخرت پر، گناہ کرے سمجھ آندی، عیاشی کرے بدماشی کرے سمجھ آندی ہے کہ اس دا ایمان ہی نہیں کہ آخرت ہے، اس کا یہ دین ہے کہ آخرت ہے ہی، او دے واسطے تے جنت ہے ہی، مومن واسطے آگے جنت۔ تو پھر اتنی بد عمالی اور بد کرداری اور دنیا دی چاہت اور محبت اور دنیا دے اندر استغراق اس قدر کیوں ہے؟ یہ بھی بات توڑے علم ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی، یہ حساب کتاب ہے، پھر دنیاوی زندگی نال اینی محبت اور دنیا نال اینی محبت اور آخرت لئی کوئی فکر یا کوئی سوچ یا کوئی آگے اس کا سامان یا کوئی تیاری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو اور دیکھو آگے کے لیے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ آگے سے مراد کل سے مراد کل سے مراد کیا ہے؟ تو پھر سوچو قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت کدوں آئے گی؟ قرآن آندہ ہے کل واسطے تو کی بھیجا ہے، تو پھر قیامت کدوں آئے گی؟ کل ہی کہو نا۔ پھر جس دی موت آ گئی سمجھو اس دی قیامت آ گئی۔ تو کدوں تو اڈی موت آئے گی؟ پچھے زمانہ جیندہ بھی رہے، مثلا مینوں موت آ جائے، توانوں موت آ جائے، مگر زمانہ جیندہ رہے تو سانوں کوئی فائدہ؟ اپنی طرف فکر کیجئے، تو سانوں موت آ جائے مگروں حکمران دوبارہ عمران خان بن جائے وزیر اعظم، سانوں فائدہ؟ تھوڑا کی خیال؟ تھوڑا کوئی فائدہ نہیں۔ جنواز شریف آ جائے تو سانوں، جدو جڑا مر گیا انہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ،
دیکھیے کہ کل کے لیے آپ نے آگے کیا بھیجا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کرام تقریباً 1.5 لاکھ ہے، اور وہ تیار ہوئے ہیں ٹوٹل 23 سالوں 23 سالوں میں 1.5 لاکھ تو تھوڑی اس مسجد کنے سال ہو گئے بنیا؟ دسو ہوں اپنی مسجد کی تاریخ دسو کنے سال ہو گئے؟ تھوڑے جمن تو پہلے تو کتنے بندے اکٹھے ہوئے ہو؟ اے ہی ہوئے ہو نا؟ ہاں ماشاء یہ نہیں، پاکستان تو بھی مسجد وڈی ہے، یعنی پاکستان تو بھی پہلے تھی ہوئے گی پھر، یعنی تسی 75 سال 80 سال اے ہو 23 سال 1.5 لاکھ صحابان ٹوٹل 23 سال 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک بھی ایسا نہیں جدے دل دنیا دی چاہت ہوئے۔ حضور نے اینج تبلیغ کی تھی، اینج تذکیہ کیتا ہے، اینج دے دل دی صفائی اور ستھرائی ہوئی ہے کہ کسے دے دل دنیا دی محبت رہی نہیں۔ دیکھو ذرا یہودیاں دیا عورتاں کوئی زیورات پہن کے گزریا نا تے حضور دیا بیویاں دی نظر پہ گئی کہ یہودان عورتاں نے یہودی نے مذہب ویکھو زیورات کنے پائے نے لدیاں نے زیورات جدو ایک زوجہ رسول نے ویکھیا ام المومنین نے اس دوجی نے بلایا بھائی تو یہودیاں دی عورتاں گزریاں نے زیورات پائے سن تو انہوں پتہ ہے کہ زیورات عورت واسطہ۔ اس نے دوسری ام المومنین نے دسیا، پھر تیسری نو ایمیں بات پہنچ دی ازواج رسول تک پہنچ گئی تو صلاح کر کے مشورہ کر کے اکٹھیوں کے بہ گئی۔ مشورہ اس بات تے ہویا، اتفاق اس بات تے ہویا کہ جو ہی آج حضور آننا تے اساں ساریاں رل کے ہکو زبان ہکو مطالبہ زیورات دا کرنا جی وکھرے وکھرے کیتا تے گل نہیں منی جاڑی، ساریاں رل کے کریے تے ایکو مطالبہ کری، ساری اکٹھیوں کے آگے بہ گئی ایکو حویلی تے حویلی بھی ہوئے جڑا جنت دا ٹکڑا ہے، وہ خاص حویلی ہے جدے ہوتے دنیا دے ہر شیطان جس حویلی نو برا سمجھدا ہے اور ہر مومن اس حویلی نال محبت اور عقیدت دا سلام پیش کردا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دی ساری ازواج اکٹھی ہو کے بہ گئی۔ ارادہ کی ہے کہ ایسا حضور کو زیورات منگنا تے اپنے شوہر کو منگنا اور مطالبہ خلاف شرع بھی کوئی نہیں، ساری اکٹھیاں۔ جو ہی حضور داخل ہوئے گھر پاک فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، وہ میرے گھر والی ہو تھوڑے تے اللہ دی رحمت سلامتی برکت ہوئے، آج تسی اکٹھیاں، آج اکٹھیاں کیویں ہوئی ہو؟ رشتے دا بھی پتہ ہے نا تو آپس ہی رشتے دا رشتہ کی سی ازواج رسول دا آپس ہی تے پھر فرمایا تساں اکٹھیاں ہو گئی ہو، خیر ہے کوئی مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اساں کو فیصلہ کیتا ہے۔ فرمایا دسو فیصلہ جڑا ساڑھے تو بالا بالا ہویا ہے۔ فرمایا زیورات دا سی ذہن لے کے مطالبہ لے کے بیٹھیاں، ساریاں دی کوئی گزارش ہے، درخواست ہے، عرض ہے، مطالبہ ہے، چاہت ہے کہ سان زیورات لے دو۔ بڑے فقر فاقے دن گزر گئے، مکہ بھی توڑنا اوقات، پھر مدینہ پاک پھر اے مشکل حالات اوقات گزارے تو ہن مال دی فراوانی ہے تے مال غنیمت آ رہے ہے تے ہن تے مال دولت ہے تے کچھ بیت المال چو لیا بھی جا سکتا ہے تے فرماؤ کچھ۔
بس اینی حضور دے سنن دی دیر سی رنگ حضور دا بدل گیا. فرمایا تھے دنیا دی چاہت ہی کوئی نہیں, سانو برباد دنیا نے کیتا ہے, سانو بنگلیاں دی اور کوٹھیاں دی خواہش نے. حضور نے فرمایا نا بندے دے پیٹ نو سوائے اگ قبر دی مٹی تو کوئی شے نہیں بھر سکتا. انہوں ایک وادی مل جائے تو دوجی وادی دی خواہش کرتا ہے, ایک کوٹھی مل جائے تو دوجی دی, ایک گڈی مل جائے تو دوسری دی. اے انہال ویندہ ہی نہیں جڑے اس تو نیچے نے, انہال ویندہ ہے جڑے اس تو اوپر نے. کاش اگر آج بھی ہر شخص دی تربیت ہو جائے اور وہ دل چو دنیا دی محبت ختم ہو جائے, چند لمحات اچ نہیں, چند ایام اچ, چند مہینے اور سال دی گال نہیں, دیکھئے چند لمحات اچ پورے ملک کی تبدیلی آ سکتی. شرط ہے کہ دنیا دی محبت نہ ہوئے, دنیا توڑے ہوتے دل اور دماغ تے سوار نہ ہوئے, درم و دینار دا بندہ نہ بن جائے. مال میرا مال ہائے مال, نہ حرام نہ حلال دی پرواہ, بس مال آئے. اس سوچ اور اس فکر نے انسانوں برباد کیتے. دین داران لوگاں دی دین ختم کر دے. غور کیجئے جو حدیث توڑے سامنے رکھ رہے, حضور جی تو سنیا نا, آپ نے فرمایا میرے گھر دنیا دے مال دی چاہت میرے گھر داخل ہو گئی, میری ازواج مطہرات دے دل وچ داخل ہو گئی. ایتھے دنیا دی چاہت اور مطالبے ہو رہے. حضور فرما سکتے سن میرے صحابہ میری بیویاں نے کوئی کنگڑ دا مطالبہ کیتا ہے, کوئی کانٹھیا دا مطالبہ کیتا ہے, چلو زیادہ نہیں, کوئی تھوڑا تھوڑا لے دی. حضور نے فرمایا 1 مہینہ میں تو اپنا بستر الگ کر دیا, 1 مہینہ میرے تو علیحد کی, 1 مہینہ میں کو آنا ہی نہیں, تسی دنیا دا مال منگیا ہے. حضور نے اپنا بستر مبارک اوپر بالا خانے جا لگوایا, جڑا سٹور سی حضور دا جدے مال رکھ دے سو, راشن گھر دا راشن او دی رکھ دے سو. مہینے بعد ساری ازواج نو بلا کے نا تو ان مہینے دا جتنا میسر ہوتا سی تھوڑا تھوڑا سب تو تقسیم کر دیں برابر. تو پھر وہ محفوظ رہندا سی, چابی اپنے کو رہندی سی. مرد ہوندا ہی ہوئے جدے کول چابی اپنے کول ہوئے, تھوڑے کول تو کسے کول بھی نہیں ہونی. تھوڑے من چہرے نظر آ رہے ہیں سارے. بندہ وہی ہے, مرد وہی ہے جس کول چابی اپنے کول. ہاں جڑا چابی پورا ٹرسٹ بیوی دے نہ چھڑا دے, توجہ ہے ماشاء. ہاں تھوڑا سمجھ میں لیتا 2 بجے آونی ہے. جس بندے نے اپنا گھر دے اختیارات دا مالک بیوی نے بنا چھوڑا ہے, تو اسی ملک نو روندے ہو جدے گھر سربراہ, جدے گھر دی سربراہ زنا نہیں ہوئے, وہ گھر کدے کامیاب نہیں ہوتا. یہ حدیث گھر تو لے کے تے ملک تک ہے. اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دا نکاح نہیں کرا سکتی. تو پتا ہے نا مسئلے دا, جی میں سمجھ نہیں آئی تو میں تو سادہ لفظ نہیں سمجھانا. بندے دی بیٹی ہوئے تو باپ فوت ہو جائے, ماں اپنی مرضی نال ولی بن کے اس اپنی بیٹی دا نکاح نہیں کر سکتی. وہ دا ولی چاچا بڑھ, چاچا نہیں تے بھائی ہے تو پہلے بھائی بن, ماموں بنے, نانا بنے, دادا بنے. جی او بھی نہ ہوئے نا تے پنڈ دا کوئی نمبردار تے سردار تے پنچایتی تے فیصلے کرنا لا بندہ او بن سکتا ہے, ماں پھر بھی نہیں بن سکتی. اللہ نے مرد نو حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا. قوام نگران یہ اپنی نگرانی قائم رکھن. تو جی آپ ہی سارا کچھ بند کر چھڑن دے, عورتاں آزاد کر چھڑن دے, پھر اللہ دی رحمت ہے جی فضل ہو جائے. سنیے غور کیجئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 1 مہینہ توڑے کو آنا ہی. پھر جدو 1 مہینے لئی حضور نے علیحدگی کی تھی,
تربیت دا انداز دیکھو، اے نہیں کہ بیوی جو منگے تے بیٹیاں جو منگن تے فحاشی اور بے حیائی دیتی جاؤ تے خوش رہو۔ نبی علیہ السلام دی سنت نو اپناؤ، آپ دے انداز نو، آپ دے طریقے نو۔ فرمایا تو آڈا خرچ اخراجات راشن جاری رہے گا، اور تو آڈے دلے دنیا دے مال دی چاہت، رسول اللہ دے گھارے دنیا دے مال دی خواہش، میں گھر ہی نہیں آواں گا، میں تو آڈے کو رہے گا ہی۔ علیحدہ ہو گئے، بستر علیحدہ کر۔ عزت والی عورت واسطے، غیرت والی عورت واسطے، حیا والی عورت واسطے، با پردہ خاتون واسطے سب تو بڑی سزا ہے کہ مرد اس تو اپنا بستر علیحدہ کر۔ تو جی فحش اور بے حیا ہوئے، بے پردہ ہوئے تو وہاں دی چلو چنگا جان چھوٹی۔ سب تو بڑی سزا قرآن نے فرمایا کہ عورت نافرمانی کرے تو اس تو اپنے بستر پہلے الگ کرو۔ ان سزا دا بہترین طریقہ ہے کہ بستر الگ کرو۔ حضور نے پہلے اختیار فرمایا بستر علیحدہ کی، ایلا کیتا ہے، اور ایلا پھر 1 مہینے دا ہے، زیادہ تو زیادہ باس۔ یہ نہ ہوئے کہ ور بندہ آکے باؤں میرے پاس سمجھو کہ مر گئی ہے، نہیں، علیحدگی صرف 1 مہینے، اس تو زیادہ، اس تو آگے یا طلاق ہے یا پھر صلح۔ لٹکا کے رکھنا 4 سال 10 سال، کئی ایسے اہل حدیث ہیں پہلی سب تے نمازی لیکن گھرج اجاڑ ہوئی ہے، گھرج بربادی، بچیاں ناراض کر کے گھر بٹھائیں، کئی سال ہو گئے واپس بھیجن لی تیار ہی نہیں۔ سنیے حدیث پاک، نبی علیہ السلام 1 مہینے بعد حدیث چاندہ ہے 29 دن بعد اسی حجرے داخل ہوئے جس حجرے میں معاملہ ہوا تھا سیدہ عائشہ کے حجرے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہو، تسی تو فرما گئے سو میں 1 مہینہ نہیں ہانا، دن تو 29 ہوئے، ایک دن تے ہجے رہند ہے تو تسی تشریف لے آئے ہو۔ گویا امی عائشہ نے جدائی تے ایام نو انگلیاں تے گن کے رکھے ہے، 29 دن ہوئے۔ فرمایا عائشہ اسلام اج مہینہ 29 دا بھی ہوندہ ہے، 33 دا بھی ہوندہ ہے، میں اپنا مہینہ پورا کیتا ہے تے اللہ نے من اختیار دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کس گل دا؟ فرمایا میں نے اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیویاں نو بلاؤ، میں پہلے تو آڑے کول آئے اس حجرے تو جو کہ معاملہ شروع ہے، لہذا تیرے تے حجرے چاہ کے بات ہے میں کہہ رہا ہوں، سب تو پہلے آؤ فرتین۔ اللہ نے من اختیار دیتا ہے، آیت تخییر نازل ہوئی۔ کس بات دا اختیار؟ یا ایوہ النبی، توجہ ہے ماشاء یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها بل تؤثرون الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو تشریف لے جاؤ اور ازواج نو ارشاد فرماؤ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تسی دنیا دے مال چاہت خواہش دنیا دی زینت جاندی ہو، آؤ میں تو آنو دنیا دا مال دے کے نال طلاق دے دیا، مال لو تے طلاق لو تے حضور دے گھر خالی کر دو۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے نبی دیا بیویوں، جے دنیا دے مال دا مطالبہ چھوڑ دیو، اللہ اور رسول والدار الآخرہ، اللہ اور اس دا رسول، اور کی ملے گا والدار الآخرہ، والدار الآخرہ۔ اے نبی دیا بیویوں، یا بل تو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا دا مال، دنیا دی زینت زیب و زینت زیورات، یا اے لے لو، یا اے دے مقابلے اندر والدار الآخرہ، یا آخرت دا گھر لے لو، اللہ اور رسول دی محبت لے لو اور آخرت دا گھر لے لو، تو آنو اختیار دیتا جا رہے ہیں۔ اے عائشہ صدیقہ دسو، دنیا دا مال اور زینت چاہی دیئے یا آخرت دا گھر رسول اللہ اور آخرت دا گھر چاہی دے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، جواب ارشاد فرمان لگیاں، تے حضور نے فرمایا عائشہ جواب دین تو پہلے میری ایک بات سن لے جی محبوب، فرما جلدی نہ کرنا، جلدی نہ کرے جواب دینے، سوچ کے سمجھ کے تے اپنے ابا صدیق تے اپنی ماں نال مشورہ کرنا چاہو تے جاؤ اپنے والدین دے گھر تے پوچھ کے تے پھر آؤ۔ اما جی عائشہ فرما دی محبوب جی تواڈے نال تے جنت دے رہن واسطے ابے کول پوچھن جانا ہے، تواڈے نال رہن واسطے تے آخرت گھر لین واسطے ابا جی کول پوچھن جانا ہے۔ سن دنیا دا مال نہیں چاہیے دا، سانو دنیا دا مال تے زیب و زینت جو ہوا سو ہوا مانگ بیٹھی محبوب جی، آخر انسان ہوندہ ہے، انسان کو لو بات ہو جاندی، محبوب جی مانگ بیٹھے خیال آ گیا، دنیا دا خیال دل اندر آ گیا، تے لہذا مانگ بیٹھے مطالبہ کر بیٹھی ہے محبوب، سانو دنیا دا مال چاہیے دا ہی نہیں، سانو محمد دا ساتھ جنت چاہیے دے، سانت رسول اللہ دا ساتھ چاہیے۔ فرمایا اچھا میرے نہ رہنا؟ جی یا رسول۔ فرمایا اس طرح کرو باقی ازواج نو بلاؤ سارے آن، جی میں ادھڑے کٹھیاں سو انہوں نے کرنا ہے تے کٹھیا انہوں کو بھی پوچھئے۔ ہمی عائشہ فرمایا یا رسول اللہ میں بلاندی تے ہیں وہاں، لیکن ایک میری بھی گال سن لو۔ فرمایا دسو، انہوں نے تو سا اے نہیں دسنا کہ عائشہ نے کی جواب دیتا ہے، اے نہیں تو سا دسنا، میں تو انہوں رکھ لیا نا تے آخرت نو رکھ لیا، میرا جواب دسنا نہیں دوجیاں بیویوں نو پوچھن تو پہلے، اجے بھی تو فیصلہ ہوئے نا کہ نمبر کس دے دا، اے بھی تو پتا چلے۔ فرمایا بلاؤ نا تسی، ایس شرط نو تسی رہن دو، یہ میرے تے چھاڑ دے تسی بلاؤ ساریاں، جو ساریاں حضور دی ازواج آئیاں، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیویوں اللہ نے من اختیار دیتا ہے کہ یا دنیا تے مال یا آخرت دا گھر، فیصلہ تم پر جس چیز اختیار کرو۔ ساری جدو ازواج نے سنیا نا تے عائشہ صدیقہ والے ویکھن کوئی مشورہ دے وے تے امی عائشہ پورے خیال اجسان آج فیصلہ ہوئے میں دے حضور نو راکھ لیا، امی عائشہ چوپنے تو ساری صدیقہ والے ویندیاں کہ بات ایتھوئی دے معاملہ ہویا سی تے انہاں عائشہ ساڑھے نال چل دیا نے کی کہن دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیویو عائشہ والا ویکھو، عائشہ والا معاملہ پہلے توڑے آن تو حل ہو گیا، اتھے معاملہ میرا تے ادا حل ہو گیا، تسی اپنی گل دسو۔ فرمایا اے بھی گل سن لو کہ عائشہ نے میں نو تے جنت نو رکھ لیا، ہن تسی دسو، ہن ساری ازواج فرما دیا نہیں یا رسول اللہ سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے، سانو آخرت، مال نہیں آخرت، زیورات نہیں آخرت۔ پہلے انداز کسی قرآن دا یا ایوہ النبی قل ازواجک، رسول اللہ ناراض نے، رسول اللہ اپنی ازواج مطارات نہ غصے اندر جلال اندر ناراضگی اندر نے تے جس تے رسول اللہ ناراض ہون پھر اسمان تے بھی معاملہ ہوں جے دئیے
تے انداز قرآنی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی تسی فرماؤ اپنی بیویاں نو۔ تے جدوں بیویاں نے کہا سن آخرت چاہیے رسول اللہ دا ساتھ اور آخرت چاہیے، ہن اگلی آیات مبارکات دے اندر توجہ فرمائی، انداز بدلے ہے تے فرمایا یا نساء النبی، پہلے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب تسی فرماؤ اپنی بیویاں نو۔ ازواج دی نسبت کدے ول کیتی ہے؟ حضور وال تسی فرماؤ اپنی بیویاں نو۔ جو عثمان والا بھی راضی ہو گیا، حضور بھی راضی ہو گئے نے، پھر درمیان جو الفاظ انداز دیکھئے قرآن دا، فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی، پہلے واسطہ سی محمد مصطفیٰ دون واسطے ختم ہو گئی یا نساء النبی۔ جدو محبت ہو جائے تو پھر آئندہ انداز یا نساء النبی۔ یہ ایسے بات یہ سمجھ نہیں آئی ترہ اس حدیث وال توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوم المومین جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تسی میرے نال راضی ہو تو من پتہ لگ جانا ہے، جب تسی میرے نال غصے ہو تو ناراضگی دے اندر ہو من پھر بھی پتہ چل جانا ہے۔ امی عائشہ فرمایا محبوب جی کیویں تانوں پتہ چل جانا ہے؟ فرمایا جس ویلے تسی راضی ہو تے خوش ہو تسی آندی ہو من رب محمد دی قسم، من رب محمد دی قسم، تے جب تسی غصے اندر ہو میرے نال ناراضگی چل رہی ہو غصے اندر ہو گھر دے معاملات اندر تے تسی آندے منو رب ابراہیم دی قسم، منو رب ابراہیم دی قسم، منو رب کعبہ دی قسم، اس ویلے تسی ساڈا نام ہاں ساڈا نام جدو نہ لو سن سمجھ آئیں دی آج کل غصے چنے جلال چنے جدو نا راضی ہو پھر فرما دیو رب محمد دی قسم۔ ہن سمجھ آئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیا بیویوں تہاڈے ورگی زمانے عورت کوئی نہیں، تہاڈے ورگی کنہ ورگی حضور ازواج مطہرات ورگی کوئی عورت نہیں زمانے اندر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، فرمایا انہاں دنیا دی زندگی ترجیح نہیں، دنیا دے مال نو ترجیح نہیں، آخرت نو والآخرت خیر وابقا، انہاں آخرت دے گھر نو پسند کیتا ہے، اللہ نو وہی پسند ہے جڑا آخرت نو پسند فرمانا ہے، آخرت دا انتخاب کرنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، آخرت نو ازواج مطہرات نے پسند فرمایا ہے، دنیا دے مال نو چھوڑ دیتا ہے، آزب و زینت نو چھوڑ دیتا ہے، حضور دی آفر نو چھوڑ دیتا ہے، آخرت نو پسند کر لیا ہے۔ یا اللہ آج تے میری بیویاں نے دنیا دا مال دا مطالبہ تے خواہش چھوڑ دیتی ہے، ہو سکتا ہے میرے دنیا دے جان تو بعد پھر ازواج مطہرات اندر دنیا دی چاہت، دنیا دی خواہش، دنیا دی طلب، دنیا دی حرس آ جائے۔ فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب جی اساں تے فیصلہ ہی کر لے، ارادہ ہی کر لے، آج تو بعد تواڈی بیویاں دے دل اندر دنیا دے مال دی چاہت پیدا ہی نہیں ہوئے گی، آج تو بعد تواڈے ازواج مطہرات دے دل دے اندر دنیا دی چاہت، دنیا دی محبت، دنیا دا پیار، دنیا دے مال محبت تے پیار، اے تواڈے اہل بیت دے دل چو اساں انجی اٹھا لیا۔ انما یرید اللہ، پھر عملی ذرا توجہ فرمائی، عملی طور تے ایسا ہی ہوا۔ ام المومنین سیدہ کنادہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ازواج دنیا دے جان تو بعد کچھ عرصے بعد ماہ رمضان آیا تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، اسماء اور امی عائشہ آپس میں کیا ہے؟ بہن ہے۔ کون سی بہن؟ سکی بہن ہے نا کہ ماتر نے؟ دسو پاؤں بات چپ کر کے پہ گئے ہو؟
سیدہ اسماء اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہنیں ہیں، باپ ایک ہے صدیق، مائیں الگ الگ ہیں. ہون سمجھ آگئی، ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، وہ کون ہے؟ صدیق رضی اللہ. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ مکہ کے گورنر ہے. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ویکھیا آج ماہ رمضان آنے والا ہے، پورے مہینے دا راشن، پورے مہینے دا اکٹھا سامان راشن افطاری سحری لئی کچھ زیادہ آئی. اپنی خالہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بھیج دیتا ہے، اماں جی کل ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، آج ہو سکتا ہے چاند چھڑ جائے، اے توڑے واسطے راشن آ رہے ہیں، مہینے اندر سکون نہ روزے رکھو گھر اندر. جو ہی سامان آیا سویرے پہلا روزہ ہے، پہلے روزے والے دن لوگ دروازے پہ آگئے، مانگنے والے بھی دروازے پہ آگئے، امی عائشہ کے دروازے پہ. دروازہ جو کھٹکھٹاتا ہے روزے آگئے، گھر سامان نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی ہے لونڈی کو، وہ جو سامان آیا تھا نا وہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو. عصر دا وقت ہوا، افطاری دا وقت قریب آیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لونڈی نے فرمان لگے افطاری دا انتظام کرو. فرمایا کیڑی چیز بنائی جائے؟ فرمایا دیکھ لو کوئی چیز جو اندر راشن اچ موجود ہے. فرمایا راشن تے ہوئی نہیں سی جڑا تسی فرما دیا رہے ہو، بس دے دیا رہو تے دے دیا رہو، تے میں تے دے چھڑے پہلے روز ہی سارا بانڈ چھڑے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو آڑے کل منگیے تے تسی کنے دین دے ہو پتہ جے؟ تساں پہلے ہی مدرسے والے واسطے نا ربڑ چاٹ کے 500 رکھیا ہوندا دکان تے، اے فلانے مدرسے دا ہے، فلانے مدرسے دا ہے، فلانے مدرسے دا. وہ جڑا ہوندا جاندہ ہے انہوں دیتی جاندہ ہیں. چلو سال کو رہا زیادہ دے دو، 7.5 500 ہوئی وہ دیتی جاندہ ہیں. ہاں کیڑا مدرسہ ہے؟ فلانے مدرسے. او چودھری صاحب تو پچھلی باری میں 500 ہی دیتا ہے. ہو سکے ان حسب توفیق ہی دینا یار، ہو سکے پچھلے سال ہی 500 ہی دیتا ہے. حسب توفیق ہی دینا، یعنی توفیق کیڑی سیانی ہے جڑا پورے 12 مہینے 500 ہی رہی ہے، نہ اتھاں گئی ہے نہ تھلے نو آئی. انہیں ونڈیا ہوندہ ہے اس تو زیادہ صدقہ بھی نہیں کرنا. جڑا بندہ سوچ کے بیٹھا ہے اس تو ود کے میں صدقہ کرنا ہی نہیں. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ہاں جدو صلاح بنی دسا ہے، میرا ان تھوڑا تھوڑا ذہن کھلدا چاہتا تو آڑی سنن دی صلاح بن گئی دسا ہے. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کوئی چیز رکھ تو لویا. فرمایا اماں جی جو آندے رہے تسی فرما دیا رہے دیا ہو واپس نہیں کرنا. تسی فرما دیں دیا میں کوئی چیز رکھ لین دی تساں دسے ہی نہیں، تے لہذا میں کوئی چیز رکھی نہیں. افطاری بات ہے گھر اندر کوئی چیز نہیں، حجے دے پہلا روز ہے تے 3 روز افطار ہونے تے گھر شے ہی کوئی نہیں، تے گھر ہوئے جس جیسا گھر بھی کوئی نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا. اماں جی عائشہ فرمان اللہ انڈے نو جلدی نال جاؤ میرے بھانجے عبداللہ بن زبیر کھول تے انہوں نے جا کے دسو واہ ماں جی فرما دیا نے با راشن ہور دیو. بھانجا جو سی تے بھانجے نال پھر تو پتہ ہے خالہ ماں جیسی ہوندی. لونڈی پہنچی عبداللہ بن زبیر کھول. فرمایا عبداللہ بن زبیر اماں جی عائشہ نے بھیجے ہے راشن دو افطاری سحری واسطے. فرمایا میں بھیج دیتا ہے کل پہنچ گیا. فرمایا وہ جڑا تسا بھیجا سی وہ تو ونڈیا گیا. تو فرمایا اماں جی نو کہنا سی بھائی اتنا صدقہ کرن دی کیڑی لوڑ آئی ضروری با کچھ اپنے گھر رکھ لین دے. ہن میرے کول کوئی نہیں، میں کل بھیجے بس 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن تے افطاری سحری بندہ کھردا ہے نا. جلال چھائے لونڈی واپس آئی جا کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسے اماں جی ادھروں دے جواب ہے تے نال اے بھی فرماندے سن. اماں جی فرماندے اچھا ابن زبیر نے اے گل گئی
یہ تو ہے ہی ام عبداللہ، کنیت ہی ان کے نام پہ رکھتی تھی، بھانجے کے نام۔ حضور نے فرما دینے یا رسول اللہ میرا تے بیٹا کو نہیں تے میرا بھی دل کردہ بیٹا ہو گیا تے میں بھی تے کسی دی ماں کے لاوانا۔ تے آپ نے فرمایا عائشہ پریشان ہونے دی کیڑی لوڑ ہے، تیرا عبداللہ بھانجا جو ہے وہ دے نا تے کنیت رکھ ام عبداللہ کہلوا لیا کر، بھانجا بھی بیٹے جیسا ہوندہ ہے۔ فرمایا میرے بھانجے نے اے بات کہی، فرمایا اللہ دی قسم آج تو بعد میں عبداللہ بن زبیر نہ بولنا ہی نہیں، اللہ کی قسم میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ نہیں بولوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نو پتہ چلے ساڑھے بارے کوئی دسے نا فلانے قسم چکی تسی کی آندے ہو ساڑھی 2 واری وہ دی 1 واری ساڑھے جڑا اٹ مرے سی اسی انہوں پتھر۔ ابن زبیر کم گئے، مام عائشہ میرے ساتھ نہیں بولے گی؟ ایک رشتہ خالہ کا اور مقدس رشتہ ام المومنین کا، وہ مجھ سے نہیں بولے۔ عبداللہ بن زبیر آئے دروازے پہ، دروازہ کٹ آیا، اندر سے پوچھا کون ہو؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر ہوں۔ فرمایا واپس جاؤ، نہیں کھولتی دروازہ، میں نے بولنا قسم اٹھا لی میں تو نہ بولنا ہی نہیں۔ فرمایا مجھے معاف کر دو۔ فرمایا معافی کوئی نہیں۔ پورا مہینہ دیکھیے ماہ رمضان کا ہے، 1.5 مہینہ پورا گزر گیا، مجال ہے کوئی بندہ کسی نے سلو کی، رحمت برس کے چلی گئی، یہ نہیں پتا کہ اعمال ابھی آسمان زمین کے درمیان معلق ہیں، قبول ہی نہیں ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رات پھر نیند نہیں آئی، کبھی کسی کے دروازے پر کبھی کسی کے دروازے پر، ہے کوئی بندہ جڑا امی عائشہ نو میرے نال راضی کر دے وے، ہے کوئی بندہ برادری اندر محلے اندر جڑا ام المومنین میرے نال راضی کر دے وے، میرے نال صلح کروا دے وے، مجھ پر ناراض ہو گئی ہے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، کوئی حامی نہیں بردا، ماہ رمضان دے لمحات گزر رہے نے، دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن تے پریشان حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر دی محفل مجلس اندر آئے، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر نے میرے ساتھیوں ایمن پریشانی بن گئی ہے، ماں ناراض ہو گئی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی ہے۔ فرمایا میں پوری کوشش کی تھی، وجہ بھی ایسی کوئی سکیل نہیں ہے، معاملہ پیش آیا ہے، میں لونڈی نو ہے جملے کہہ بیٹھا، ماں ناراض ہو گئی ہے، کدے ناراض نہ کرنا اپنے والدین کھان پین دی چیزاں تو اللہ دا شکر ادا کرو کہ تہاڈا رزق ماں تے باپ تے خرچ ہو رہا ہے، وہ جو کھاون خوش ہویا کرو، جتنا کھاون تے جو کھاون خوش ہویا کرو، ناراض نہ ہویا کرو، خوش ہویا کرو، کیونکہ او ذرا وقت یاد کرو نا جب تسی نہ کھان دے تے ماں رات نو سوندی نہ آئی تے باپ منہ چو کٹ کے تو کھواندہ تے پیواندہ آئی، ہون تو او کوئی چیز تو اڈی کمائی چو کھا جان تے ناراضگی کس بات کی؟ خوش ہو وہ جمیں والدین خوش ہوتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آج وہی حالت کیفیت وہ خوشی کا چہرے پر اثرات نظر آئے۔ سیدنا عبدالرحمن فرمان لگے سیدہ مسور ہے عبداللہ بن زبیر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تُسی سڑے نال چلو اسی اممہ جی دی منت کرنے راضی ہو جان گیا۔ فرمایا اممہ جی کل میں گیا انہاں دروازے ہی نہیں کھولیا، انہوں جب پتہ چلنے عبداللہ بن زبیر آیا ہے، نہ دروازہ کھلنا ہے نہ انہاں راضی ہونا ہے نہ میرے نہ ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا چلو تے صحیح کوئی تدبیر لانے جو ہی آئے دروازے پہ عبدالرحمن تسینہ مسور تسینہ عبداللہ بن زبیر دروازہ کھٹکھٹ آیا، حضرت عبدالرحمن نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ کون ہو؟ فرمایا اماں جی عبدالرحمن ہو بن اسود اور میرے ساتھ مسور ہے۔ فرمایا اچھا، دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولیا نہ اگے پردہ ہوندہ سی، صحابہ نے کوئی گل پوچھنی ہویا کرنی ہویا کہ پردے دے اندر ہو جاندے سن، اماں جی پرے ہو جاندیاں سن، کوئی مسئلہ پوچھنا۔ فرمایا اماں جی دروازہ کھول کے اندر آ جائی، فرمایا آجو، فرمایا سارے آ جائی، سارے دا کی مطلب سے
ابن زبیر بھی نال سن، میں انہوں دی اجازت لے لی، فرمایا اماں جی سارے آ جائی، جدو پوچھیا سی کون ہو، فرمایا عبد الرحمن اور مسور، نہ تیسرا پوچھیا تے نہ تیسرا دس، ہن اندر آ جائیے، جی آ جاؤ، فرمایا سارے آ جائیں، فرمایا ہاں سارے آ جاؤ۔ جو ہی اندر داخل ہوئے نا، طے کیتا سی کہ جدو اسی داخل ہوا سا پردے چ رہنا ہے، تے تیری تے خالہ تے ام المومنین نے تساں دروازے پردے چو جو ہی اندر داخل ہو نا، پردہ جو اگے ہو گیا اماں جی دے کول پہنچ جانا، تے اسی باہر ہو گے تسی اندر ہو گے، اماں جی راضی کر لا۔ جو ہی عبداللہ بن زبیر اندر سامنے آئے نا، جی قائد محترم آئے ہو تشریف، جو ہی اندر داخل ہوئے، اماں جی ایسا فرمان، اچھا عبد الرحمن مسور یہ تھے تمہارے ساتھ، کیوں اس کو لائے ہو؟ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں راضی نہیں ہوں گی۔ فرمایا اماں جی راضی ہو جا، فرمایا میں نہیں راضی ہونا، فرمایا اماں جی نہیں راضی ہونا، فرمایا نہیں ہونا، جواب ہے، فرمایا جواب سمجھو، میں نہیں راضی ہوتی، میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ فرمایا اماں جی قسم دا کفارہ بھی ہے بے، قسم دا کفارہ دے ہو تے راضی ہو جاؤ، بانجا تھوڑا۔ فرمایا میں نہیں راضی ہونا، فرمایا اماں جی راضی نہیں ہونا تو پھر ایک حدیث سن لو، سب تو بڑی مومن دیا ہے ہی تے بات، اماں جی اگر راضی نہیں ہونا تو نہ ہو وہ، لیکن حدیث سے سنو۔ فرمایا سناؤ حدیث۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے مومن نو لائق نہیں، کسے مومن مرد عورت نو لائق نہیں کہ کسی دوجے مسلمان قطع کلامی کرے، ناراضگی کرے 3 دن تو زیادہ، تے آج تیجا دن ختم نہیں ہونا لا۔ جو یہ حدیث آئی، انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر سے رونا شروع کر دیا، روتے روتے فرمایا حدیث آ جانے کے بعد اختیارات ختم ہو گئے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جدو حضور دی حدیث آ گئی، فرمان آ گیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مومن نو اختیار ہی نہیں، جدو رسول اللہ دا فرمان آ جائے، اماں جی ایسا فرما دیا نے، میں اپنے قسم دا کفارہ دین دا اعلان کرنی ہاں، ابن زبیر نے راضی ہون دا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث آ گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت نو پسند کر لیا، دنیا نو چھوڑ دیتا ہے، ازواج رسول نے دنیا نو چھوڑ دیتا ہے، آخرت نو پسند کر لیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تسی دنیا نو ترجیح دیں دے ہو، قرآن آندہ ہے تسی دنیا نو ترجیح دیں دے ہو۔ ہر جمعہ دی پہلی رقط دے اندر ہر خطیب اہل حدیث یہی سورت پڑھ کے تو پیغام دینا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تو آڑے واسطے آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا نو نہ ترجیح دو، نہ دنیا نہ ترجیح دو، دنیا واسطے نہ جیو، آخرت واسطے جیو، دنیا دے اندر آخرت واسطے کچھ کمالو، کچھ حاصل کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ سیدہ ام سلیم، سیدہ ام سلیم رضی اللہ، صحابی رسول دا نام آوے نا تو پھر اپنی زبان چو خود ہی نکل جانا چاہیے، اے ان روش پرانی ختم کرو، صحابی رسول دا نام آئے بے ساختہ زبان چو، بغیر کہن تو اہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی دا بھی نام آوے تو رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی زبان چو آج خود نکل جانا چاہیے۔ میں نام لینا بلا بے نام با تھوڑی زبان چو، سیدنا امیر معاویہ
ہاں تاکہ توڑے اپنے منہ چھو اب بھی جاری ہو جائے نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس صحابی دا نام لیا ہے کوئی اوکھا ہوئے تو اودی زبان چو بھی نکل جاوے سیدنا امیر معاویہ اوکھے صحابی دا نام لیا اوکھے صحابی دا جس تو بہت ہی تکلیف ہے کافرن ہوتے ظالمن ہوتے گمراہ لوگان سیدنا امیر معاویہ خال المومنین سیدنا امیر معاویہ ہاں ہن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی انس بن مالک سیدنا انس دے والدہ محترم فوت ہو گئے ام سلیم بیوہ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوسرے نکاح دا پیغام تے پروگرام بن رہا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والنکاح دا پیغام آئے ہے کہ ابو طلحہ بڑا امیر ترین سی تھے بڑا کڑیل جوان تھے بڑا خوبصورت جوان آئی مالدار بھی آئی تے مسلمان آئی نکاح دا پیغام بھیجیا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم جب سنیا نا نکاح دا پیغام میں آیا ابو طلحہ لو جوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے ساری نعمتیں موجود ہیں پر اسلام کوئی نہیں کاش ساڑھے بھی آہی پہچان ہو جائے سارا کچھ ویندے ہو کوٹھی ویندے ہو ملازمت ویندے ہو نوکری ویندے ہو سندہ ویندے ہو بائے میڈیکل کیتا ہے ایف ایس سی نان میڈیکل انجینئرنگ کیتا ہے نیس کیتا سارا کچھ ویندے ہو کاش ادھائی نماز بھی ویکھ لو تو اسلام بھی ویکھ لو جڑی شاہ ویکھن آ رہی تو ویکھ ہی کوئی نہیں سچا واقعہ نا ایک کافی عرصے پہلے دا کہ ایک عورت نہیں منگنی ہوئی نا ایک بندے نال تے بڑی چاہت تے بڑی خواہش تے بڑی کوشش تو بعد منگنی ہوئی بڑی وہ دی خواہش با میری تے منگنی ہو جائے جدوں دی منگنی ہو گئی نا اس تو بعد انہیں ویکھے تو انہیں داڑھی رکھی ہے لڑکے نے تے لڑکی آئی ذرا اس جدوں ویکھیا منگنی تو بعد کے دیو مل گئے بیٹھے تھے اس آکھیا بات اور تو تیرا سارا کچھ میں نو پسند ہے مال بھی کاروبار بھی سارا تیرے داڑھی نہیں پسند داڑھی منڈوا سکنا پھر تے میرے تیرے منگنی پکی ہے تے جے تو داڑھی نہ منڈوا سکتا تے پھر میرے اللہ تن جواب ہے میں تن آج ویکھیا پر داڑھی اللہ بندہ میں نو نہیں پسند انہیں کیا کم تے اوکھا ہے اس آکھا ہے اوکھا ہے تو پھر یا میرے اللہ جواب یا تو داڑھی اس آکھا میں داڑھی کوئی مسئلہ نہیں اوکھ سوک وقت کرنے انہیں سویرے بھائی کی شیو کرا دیتی جو داڑھی منڈوائی نہ شیو کروائی تو اس آکھا با تیری خواہش تیری چاہت پوری ہو گئی اس آکھا کی ہویا اس آکھا با داڑھی میں منڈوا چھوڑی اس آکھا میرے اللہ جواب ہی اس آکھا ہون کیوں جواب اس آکھا جڑا رسول دا نہیں انہیں میرے نال کی لگ وفا کی کرنی جنہیں حضور نال وفا نہیں کی تھی اس کل میرے نال بھی انجے کرنی ہے میرے لو ہونی تے جواب میں ویکھن رہی سا با اپنی گل دا پکا بھی ہے یعنی جڑے رسول اللہ دا نہیں ہو میرا کی بنے گا بل تؤثرون الحیات الدنیا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح دا پیغام سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولگی ہے ام سلیم نے جواب ارشاد فرمایا ابو طلحہ تیرے جیسا خوبصورت جوان مالدار جوان نکاح دا پیغام بھیجے تے کون بھلا جواب دے سکتا دل نہیں کرتا جواب دینا لیکن تیرے ساری خوبیاں موجود ہیں کاش تو کلمہ پڑھے ہاں جے تو کلمہ پڑھے مسلمان ہو جاویں تے میرا تیرا معاہدہ ہو جائے گا نکاح کی ہوئے گا کہ حق مار بھی کلمہ پاک ہی بن جائے گا حق مار نہیں لوں گی عرب میں سب سے زیادہ عورت کی جو ہے جمع پونجی وہ اس کا حق مار ہے تو سیدھا دو نا عرب میں جا کے دین وے چھڑ دیں بڑے لوگ خوش ہوں دینا واپس آدھے نا سعودی عرب عربیاں تے جرہ کر دیں اور اب والے دین وے چھڑ دیں میں کی ویج دیں جنہوں ایڈے ڈاک مار لین دیں میں کہ تسی جنہوں سی تے مفت دیں میں شاہ بھائی تسی چنگے ہو یا ہو چنگے
تسی مفت دیتی پھر دے ہو تو بیچی پھر دے تسی دسو با مفت دھی دیونا سوکھا ہے یا مول بیچنا اللہ دے مطلب مفت دے آیا تو بچی مفت دیتی ہے 500 روپے دی کنا کمار جی 500 روپے ہوں زیادہ زیادہ سیالکوٹ سرگوت ساڑھے کو 5000 چلتا ہے 5000 تو میں کہا 5000 بیچیے انہیں 2 لاکھ بیچیے تو دس بدھی دی قیمت تو صحیح رکھیے یا انہیں رکھیے پتہ نہیں دماغ الٹا ہے قوم دا میں تو 5000 بیچی بیٹھا ہے تو خوش بیٹھا جی میں تو صرف 5000 مار لیا میں تو 5000 بیچی ہے انہیں 2 لاکھ بیچی ہے 2 لاکھ بیچ کے پیسے آپ نہیں کھا دے دھی دی جیب بیچ پائے نے بہتر اس کیتا ہے یا بہتر توئے کیتا تو تے بچے نو ذلیل کر دیتا ہے وہ 5000 لے کے پھر دی رہا مولوی دی فیس بھی 5000 جنہیں ہفتے 2 نکاح پڑھانے تھے جدہ زندگی جو ایک واری ہونا ہوتا 5000 وہ 5000 کرے گی کی وہ کیڑا اس دینا ہے یا اسے موقع دے بڑھا آئے گا 5000 دا 10 پہلے زمانے 32 روپے تے 6 آنے ہوندے ہیں مولا عبداللہ گرداس پوری رحم اللہ فرما دے ہوندے ہیں ادھر تک کلو کریلیں دے بھی نہیں آندہ بدبخت ہو جیڑا تساں دا حق مار رکھے حق مار چنگا رکھو مرد دی طاقت دے مطابق تاکہ بچی دے ہاتھے کوئی پیسہ ہو وہ صدقہ کرے خیرات کرے جمع پونجی رکھے محتاجگی دی زندگی ہو دی گھٹے جیڑا بندہ پراڈو لے کے آیا تھے V8 لے کے آیا تھے 5-5 لاکھ دے کنجر لے کے آیا ہے وہ بچی نو 20 لاکھ نہیں دے سکتا ہوٹلہ دے کھانے دا جڑا بل جڑا وہ 3 لاکھ آ گیا ہے بچی نو 5 لاکھ 10 لاکھ دین لگیا یہ جڑا مول وکڑا ہے چنگا تکڑا حق مار رکھو بچی کو مال دو تاں ہی بچی پیدا ہوئے تھے آدھے ہو اللہ دی مرضی جی پھر بچی پیدا ہوئی پتہ لگ گیا 20 25 30 40 50 لاکھ دا جہیز آگے میں دینا پائے گا جی پتہ ہویا کہ بھئی جہیز کو نہیں دے وڑا کوٹھی بندہ خریدے گا مکان او لوے گا جہیز او لوے گا سامان او لوے گا خرچہ او دے گا نگران او ہوئے قوام او ہے سارا کچھ خرچے ہوس دین تے میں الٹا ہے دے کولو 10-20 لاکھ لے کے بچی دے حوالے کر دیاں گا تے تیری بچی پیدا ہو دی تے لوگ مبارکہ دے دیں تزیہ تاں ہی کر دے نہ بطل پتہ ہے بدبخت یہ میرے گھر نہ اس ملا چھا گئی ہے اور میں 20 لاکھ دا اور مکروض ہو سا منگسا تے جہیز دے سا یہودیت و ہندوت و سکھالے طریقے گھرے چھے اگر راج کرو گے پھر یہی حالت یہی کفیت ہے بل توثرون الحیات الدنیا سیدہ ام سلیم فرماتی ہے حق مار چھوڑ دیتی ہوں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ شرط دا مدہ نہیں آگے تاں ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ذریعے ایک بندہ مسلمان ہو جائے کہ تن 100 عربی نسل 100 سرخ اونٹ تن دے دیتے جان تے او دے نالوں بہتر ہے کہ بندہ تیری دعوت پہ مسلمان ہو جائے ایک شخص مسلمان ہو 100 اونٹ ایک اونٹ دی قیمت پتہ کی نہیں 200 سیالکوٹ ایک اونٹ کتنے پیسہ دا 200 5 لاکھ دا 5 لاکھ دا تے اٹھ جیڑا سیالکوٹ دا اٹھ ہے یا تھل دا اٹھ ہے جیڑا اونٹ عربی نسل دے وہ اس وقت جا کے پچھو 8.5 کروڑ قیمت اگلے دن میں تو خیر وہ عربی نسل جیڑا خاص اٹھ ویکھے نہیں کاری صحیب میر محمدی صاحب اللہ انہوں لمبی زندگی دے صحت دے وہ کدھے ویکھیں یا چھاڑا ہے تے قیمت بھی پوچھا ہے انہوں نے صحیب 8 کروڑ تے 65 لاکھ دا ہون اٹھ ملدا ہے V8 دی قیمت دی قیمت برابر ہے اس ویلے V8 ہوئی آئی حضور دے زمانے او دی بھائی دی قیمت برابر ہے 100 اونٹ ہون دیو ضربہ زباں ایک بندہ دعوت تیری پر مسلمان ہے ابو طلحہ کے لیے ام سلیم نے اپنے کلمہ پاک کو پیش کر دیا کلمہ پڑھ لے یہی اکمار ہے تسی کہو گا بیٹی کبے کھا با نماز پڑھے میں اکمار نہیں لیتے مجھے حج کرا دے میں اکمار نہیں لیتے مجھے ایک مسجد بنا دے ملی صدقہ جاریہ بن جائے میں نہیں لیتے اکمار کنجرن جو دیندہ ہے بہت عرصہ پہلے نا ہونتے خیر موقع گھٹ آندہ ہے نکاح پڑھان دا کیونکہ نکاح شام نو پڑھانا ہوندہ ہے تو شام نو اسی جلسے تھے انہیں نکاح علی جانی اللہ کی تہ چھوڑ گئی جو تو ویلے ہوندے سا جلسے نہیں سی ہوندے تھے وہ دو نکاح لے مولوی اسی ہوندے سا رجسٹر لے کے تھے
شادی حالت پہنچے ہوندے اس بس نکاح پڑھانا ہے تو بڑی امید لگی ہوندی ہے اللہ کرے سی کوئی آج رات ساڑھے بھی چنگی لگ جائے وہ نکاح پڑھان لگے تو نکاح تو بعد میں نے بندہ پوچھتا ہے میں تے اللہ دی رحمت ہے جدو نکاح پڑھائے پہلے دن تو لے کے آج تک پیسہ نہیں لیا نکاح پڑھان دا بامی نہ ہی کوئی آمدن تام ہی نہیں لیا تو میں نے پوچھنے لگے وہ پوچھ دیتا ہے نا بندے جی تھوڑی کنی فیس ہے نکاح پڑھا کے میں نہ آدھے جی مولوی صاحب انہاں جان دے وہ کہنے مولوی صاحب تھوڑی کنی فیس ہے میں کہ کدی فیس پوچھ دو آدھے تھوڑی فیس میں کہ میری فیس کیوں پوچھ دو اس آکھا جی ویسے پوچھ رہے ہیں بتوان کنے پیسے دینے تھوڑی کنی فیس ہے تو میں کسی دسیا دی جدو نکاح پڑھانے میں باہر انہیں کنجر لے آنے پچھے روکا ان باکو مولوی ہو سکتا ہے وگڑ نہ جائے نکاح ہی نہ پڑھا ہے میں نے تو پتا نہیں وہ میں ان سنی بیٹھا رگڑا تو میں درس ہی تلائی بیٹھا تو آدھا جانے کنی فیس ہے جی میں کہا جتنی بار کنجرن دیتی جو انہیں میں نہیں دیا چھوڑو اس آگا تُسی کوئی کنجر ہو وہ تو کنجرن دیتے ہیں اتنا بھی حیاء نہیں آندہ ان سے تو پوچھتے نہیں ہو علماء سے پوچھتے ہو یہ تیرے دروازے پہ آئی گیا تو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ اتنے تو جیب میں ڈھال تاکہ اس کے بچے بھی چند دن خوشحال ہو جائے راتی کل بجٹ پیش ہویا سارے دی تنخواہ ودیاں چوڑے دی ودیاں نہیں ودی تے بیچارے مولوی دی کو نہیں ودی ایک طبقہ ہی آ جڑا ڈسکس کو نہیں ہویا پورے بجٹ ہے نہ مسیت ہوئی نہ مدرسہ ہویا نہ مولوی ہویا باقی کلرک بھی لے گئے تے چوڑے صفائی کرنا لے بھی لے گئے تُسی بھی مہربانی کر کے سال بعد تُسی بھی بجٹ پیش کیتا کرو مسیت دا تے کوئی ودھا چھڑی کرو تنخواہ عالم دی تُسی سمجھ دو بھائی بجلی تے چل دیں بٹن لاؤ تے بعد بٹن کارڈ لاؤ 32,000 روپے مزدور دی طے ہوئی ہے اجرت بجٹ ہے 32,000 روپے کی مطلب ہے 32,000 دا وہ 32,000 تو گھٹ کوئی مزدور ملک اچھ نہیں ہونا چاہیے تو سارا کیا نا 10,000 تھے تو وہ عدالت دے ذریعے توڑے کو 32,000 لے سکتا ہے تو میں مولوین بھی دساں گا خطیبان بھی امامان بھی گزارش کریں گا وہ توڑی تنخواہ گورنمنٹ کم از کم 32,000 رکھی مزدور تے کم از کم مزدور جتنی تے رکھو ہی گھٹ تو گھٹ 32,000 ہے مستری 1500 لیندہ ہے دیاڑی 1500 لبی تو 45,000 بندہ ہے تو ساتھ مولوی نے مستری جتنی بھی نہیں دیتی ایک مولوی وہ دی تنخواہ 8,000 ایک ساڑھے علاقے مولوی وہ دی تنخواہ 15,000 ہے تے بچے 11 بچے 11 پتر 11 تے ایک آپ تے 12ویں 13ویں بیوی 13 گھر تے بندے تنخواہ 15,000 میں اگر موج کرو ونڈ لیا کرو 1100 تُسی بھی سال بعد بجٹ پیش کر کے نہ بیٹھے کرو انتظامیہ کہ ہم بھی خطیب کی تنخواہ مہنگائی کے تواناسب سے بڑھائیں تاکہ وہ چوری سے بچے بددیانتی سے بچے پیسے مسجد کے کھانے سے بچے فنڈ ہضم کرنے سے بچے یہ تو ذمہ چکو گے شادی خوشی غمی تیری ہمارے حوالے تو دین کا کام کر پھر کس طرح نہیں کرتا وہ سارا رات تو بیچارے نیند تے آؤں کوئی پریشان ہے دھیاں ہو گئی ہیں بچے ہو گئے تو انہوں نے کون پھالے گا تنخواہ 20,000 18,000 پھر یہی حالت یہی کیفیت پھر آندے ہو بڑی عجیب اگر کہو تو میں تو 2 گھنٹے سے تو ہی درس دے سکتا ایڈے ایڈے پریشانیاں نے کہ اللہ کی پناہ مولوی بیچارے کون بولے اور کون کہے اور کون اس کنڈے کو کھولے اور کون بیان کرے یہ شکر ہے کہ میں سیدھا سٹیج ہے میں نہیں پتا توڑا خطیب کون ہے امام کون نہیں تو ساکھنا بھائی اس پچھو درس دیتا ہونا سمجھایا ہونا بس کوئی تُسی اکھیا ہے ساڑھی تنخواہ دے بارے سیدہ ام سلیم ہاں آؤ اپنی بات سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ابو طلحہ اگر تم مسلمان ہو جائے میرا یک مار تے ابو طلحہ گال سن ایک میرا معبود ہے ایک تیرا معبود ہے مشرک سی نا ابو طلحہ ایک تیرا معبود ہے ایک میرا معبود ہے
میرا معبود زندہ آسمانوں پر، تیرا معبود لکڑی کا، تے جڑی لکڑے وہ بھی فلانے جنگل دی تے بنایا فلانے حبشی، تے جدو حبشی نے پیریں رکھ کے رندہ مار کے بنایا تے پھر وہ رکھے تے او مشکل کشا ہے تے دس تیرا اے معبود ہے۔ کہنے لگا ام سلیم جے کر اے بات تیری بات حق تے سچے، میں کلمہ پڑھن دا اعلان کرن۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایک پاسے لاکھوں دینار جنب حق مار مقرر ہو سکتا ہے ابو طلحہ والوں، لیکن دوسری طرف کیے والآخرت خیر و ابقا، ایک بندے دا ایمان، ایک بندے دا اسلام، ایک بندے دا ایمان قبول کرنا، انہیں ایمان قبول کیتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا اے بیٹا انس اٹھو اپنی ماں کا نکاح کرو۔ ام سلیم دا نکاح بھی اپنے پتر نے پڑھایا، کیڑے خوش بختی ہے۔ تسی آن دیو با ساڑھے علاقے کوئی جنازہ پڑھایا نا دے اپنے ابے دا عالم ہوئے تے آپ جنازہ پڑھایا بڑے خوش ہوندے، میں کوئی این دا بھی منظر بکھاؤ کہ پیو دا نکاح بھی پتر پڑھایا، کیوں جی؟ ماں کا نکاح پڑھا رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بیٹا اٹھو اگر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو نکاح کر تو میرا۔ سیدہ انس فرماتے نے ام سلیم نو میرے دوسرا باپ جڑا بنے ہے جس نے میری والدہ محترمہ نکاح کیتا ہے کہ حق مار کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے نے پھر سکون گھر اندر کیویں آیا ہے، یہ ہوئی ابو طلحہ ہے جس دا بیٹا بیمار ہے، مشہور حدیث ہے صحیح البخاری اندر، بیٹا بیمار ہویا ہے، موت زندگی دی کشمکش اندر ہے، تے یہی ابو طلحہ کہنے لگا اپنی زوجہ محترمہ سلیم نو کہ میں آج سفر تے جانا ضروری ہے، شام تک واپسی ہو جائے گی، تے میرے بیٹے دا اپنے بیٹے دا ذرا خیال رکھنا۔ وہ سفر پہ گئے، بیٹا شام دے وقت فوت ہو گیا ہے، جو ہی ابو طلحہ دیر اندر واپس پہنچے دروازہ کھٹکھٹ آیا، ام سلیم کہنے لگی اگر میں اپنے شوہر ابو طلحہ نو بیٹے دے بارے دسانگی تے میرا شوہر ساری رات پریشان رہے گا۔ میت اندر رکھ کے باہر کنڈا لگا کے بیٹھ گئی ہے، شوہر اندر داخل ہویا پوچھ دے ابو طلحہ دے ام سلیم بیٹے دا سناؤ۔ فرمایا بیٹے دی بیماری ختم ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، آرام پا گیا ہے، رات اپنی بیوی کو گزاری ہے، سویر فجر دا وقت ہویا ہے، اٹھے نے غسل فرمایا مسجد نو جان لگے۔ فرمایا ام سلیم نے ابو طلحہ مسجد جان تے وجہ تیری ہے، رسول اللہ کے لئے مسئلہ بھی پوچھی آنا۔ فرمایا دسو مسئلہ کیے؟ فرمایا کوئی بندہ کسے نو امانت دے میں پھر وہ امانت واپس لے لوے تے واپس لین دا مطالبے تو بعد کیا ناراض ہونا چاہیے، خوشی اندر آنا چاہیے یا خوشی نال واپس کر دینی چاہیے؟ فرمایا کیوں نہیں، خوشی نہ خوشی نہ رضا نال اودی امانت واپس کرنی چاہیے، مسئلہ اتو پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے، یہ مسئلہ تا اپنے جواب اندر دے وے۔ فرمایا ابو طلحہ جے آئیں دی گل ہے تے تیرا بیٹا امانت رات دا رب کل پہنچ گیا۔ آئے ابو طلحہ مسجد اندر نبی علیہ السلام نے سارا حال واقعہ سنایا ہے، حضور نے رحمت برکت دی دعا فرمائی ہے۔ سیدنا خود فرماتے ہیں اللہ نے ابو طلحہ جو میری ماں نو میرے بھرا 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر سارے دے سارے قرآن دے حافظ بنے، حق مار کلمہ طیبہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ربیعہ بن کعب، پیار سے محبت سے عقیدہ سے سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ویلے حضور نہ رہندہ سا، حضور دی خدمت دے اندر آپ دی کوئی خدمت، کوئی لوٹا کے اندر پانی لے آنا، کوئی خدمت کر دینا، کوئی بازاروں چیز لے آن دینا۔ میری عادت سی کئی دفعہ انج ہوندہ عشاء دی نماز حضور دی معیت اندر اقتداء اندر پڑھنا، حضور اپنے حجرہ پاک اندر جان دیتے میں دروازہ رسول پہ ساری رات گزار دیندہ۔ اس ارادے چاند خواہش نال کہ حضور دے گھر اندر حضور دا بیٹا کوئی نہیں، کوئی انج دے بھی توڑے اندر نمازی ہونگے،
جنہوں دا بیٹا کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن پہلی صفحی نماز پڑھ دیاں سفید داڑھی آگئی، سفید بال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. یہ جے بزرگان دا جوانہ و حق ہے توڑے ہوتے، انہوں دی خدمت کیتا کرو، انہوں نے بیٹے نہ ہون دا دکھ بھولا دیتا کرو. یہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی. حضرت ربیعہ بن کعب فرماندے نے کئی مرتبہ ایسا ہوا عشاء دی نماز حضور نال پڑھن تو بعد حضور دے نال چلا جاندہ، دروازے رسول پہ بیٹھ جاندہ. رات نو کوئی حضور نو حاجت یہ کم کوئی پہ جاندہ، دروازہ کھول دیتے میں سامنے حاضر ہوندہ، سویرے آرام کر لیندہ. رات نو پھر حضور کو دروازے پہ گزار دیتا. ایک رات حضور باہر نکلے تے میں نو جاگ دیا پایا، دروازہ رسول پہ بیٹھے، گلی میں بیٹھے، دروازے بیٹھے حضور کے دروازے. فرمایا ربیعہ اس وقت بیٹھے ہو؟ جی یا رسول اللہ اس وقت بھی موجود ہوں آپ کے دروازے پر. فرمایا اچھا محبت میں آگئے، پیار میں آگئے. فرمایا ربیعہ کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو. آج میں چاہتا ہوں میں محمد مصطفیٰ تیری کوئی خدمت کر دوں، تجھے کچھ دے دوں، مجھ سے مانگو. ربیعہ فرماتے نے فوری خیال آیا کیا مانگوں، کیا مانگوں نبی علیہ السلام سے. دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، کیا مانگوں؟ دنیا کا مال، دنیا کی چاہت، مطالبہ کو خواہش رکھوں. بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. کیا مانگوں حضور سے، کیا مانگوں؟ فرمایا مانگنے کا خیال ہی دل میں سوچ رہا تھا کیا مانگنا چاہیے. پھر آخر پہ اس نتیجے میں پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت اگر ہو تو کل تک مشورہ کر لوں، سوچ لوں، مشورہ کر لوں. فرمایا کوئی گل نہیں، کل تک مشورہ کر لو. اگلے دن آیا، فرمایا رات حضور پھر باہر نکلے میں دروازے. فرمایا ربیعہ جی یا رسول اللہ کل تک آج تک سوچنے کا وعدہ آپ نے کیا تھا، کوئی سوچ لیا، مشورہ کر لیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کر لیا مشورہ. کیا لینا چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب جی کیا لینا چاہتا ہوں، دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا مانگوں. پھر خیال آیا جو مانگوں گا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ایک دن آئے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی. میں کچھ نہیں مانگتا، جنت میں محمد کا ساتھ مانگتا ہوں. جہنم سے دعا کر دو بچ جاؤں، جنت میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں. فرمایا یہ خواہ یہ چاہت اگر تو اپنی طرف سے کثرت کے ساتھ سجدے کرتا رہے تو میں دعا کروں گا اللہ تجھے جہنم سے بچا کے جنت عطا کرے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے. باقی رہنے والی بھی وہی چیز ہے. آخر کی طرف آئیے ایک حدیث سنیے، بات ختم کرنے لگا. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر راستے دیکھ بدو دا ڈیرا آیا ہے، جھونپڑی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، جے اجازت جے سارے مشورہ دے ہوتے ہیں جڑی جناب جھونپڑی نظر آ رہی ہے اس والے مڑنے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیز کھان نو کوئی پین نو مل جائے گی. صحابہ کہنے لگے محبوب جی ایک کسی عام بندے دی جھونپڑی نہیں تے تواڈا صاحب ہی ہے، تواڈا پروانہ ہے فلاں بدو جڑا آیا کرتا ہے اوس دیئے جھونپڑی ہے. فرمایا آؤ پھر تو چلتے ہیں. حضور تشریف لے گئے. جھونپڑی جو صحابی بدو باہر آیا ویکھیا حضور تشریف لائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کدوں دا بدبخت نے سنے ہجے کوئی ہستی نہیں آئی. جن والا آئی ہے ان ہستیوں کو پڑھو، جن والا آئے تھے ان ہستیوں کو پڑھو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. تم تو سوچ رہے ہو کہ آئیں، آج نہیں آئیں گے اس لیے کہ حضور جانے کے بعد کبھی کسی گھر تشریف نہیں لائے. اگر حضور وفات کے بعد کسی کے گھر تشریف لاتے ہوتے فاطمہ تو ذرا 6 ماہ زندہ رہی، مسکرانا چھوڑ دیا تھا.
حضور کی وفات کتنا غم لگا تھا، ان کے گھر تشریف لاتے. اگر حضور موت مبارک کے بعد کسی کے گھر تشریف لانا ہوتا، یہ اصول ہوتا، قانون ہوتا، ضابطہ ہوتا، عقیدہ ہوتا، اسلام میں ہوتا، تو نبی علیہ السلام کسی گھر میں تشریف لا، صدیق کے گھر میں، سیدنا عمر کے گھر میں، عثمان کے گھر میں، علی کے گھر میں، حسن کے گھر میں، حسین کے گھر میں، کربلا کے میدان میں، کسی جگہ پر کسی گھر میں تشریف لاتے. اگر صحابہ کے گھر تشریف نہیں لائے پھر تم جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے جھونپڑی میں تشریف لانے پہ آئے. جب دنیا میں تھے تو تشریف لایا کرتے تھے. بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر، فرمایا بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کوئی چیز ہے تو لائیے. عرض کیا محبوب جی دودھ موجود ہے، بکریاں موجود ہیں، دودھ موجود ہے، فرما لے آؤ. حضور کی خدمت کی، مدارت کی خدمت کرنے کے بعد جب حضور الوداع ہونے لگے، آپ نے فرمایا میرے پیارے پہلے مدینے آتے ہو نا؟ جی یا رسول اللہ آتا ہوں. فرما آتے ہو، ملے بغیر کبھی آ جاتے ہو یا ملتے نہیں، بیٹھتے نہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے نہیں؟ اب جب آنا نا تو مجھے ملنا اور ہم بھی آپ کی خدمت کریں. رسول اللہ فرماتا اسی بھی تہاڈی خدمت کر سا. یہ تو مطلب ہے جیڑا کوئی روٹی شوٹی کھوایا انہوں کدی کھوا بھی لے کرو، کھانا ہی نہ سکھو. کی خیال ہے جی؟ ہاں بالکل مولوی نہ بن جاؤ. تو اس واسطے میں ایک ورکت ہے وہ مولوی دی خدمت نہیں ہوندی، دوجا ورکہ ہے وہ مولوی بھی کدی کسی دی نہیں کیتے. یہ تو بھی پورا لیکچر ضروری. مسیح تے ایک مہمان آ جائے تو مولوی بھی آندا اے مہمان آیا کھانا بھیج دے. آج تیرے گھر کوئی نہیں پکتا بدبختہ، اپنے گھر لے جا، تیرے چولہے جا کے نہیں جلدی. اس وقت میں مسجد مہمان نمازی اندویندہ جدوں گھر پتہ کریے تے کوئی کھان نو چیز نہ ہوئے. حضور ادو کسے دے حوالے کر دیا ہے جدوں فرماندے ہیں اپنے سارے گھر جو پوچھ کے فرماندے ہیں آج محمد مصطفیٰ دے گھر کوئی نہیں تے مسجد مہمان ہے، کوئی ہے جڑا انہوں کھلائے. پہلے اپنے گھر جو پتہ کیتا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں آئے نا تے سانوں ملی. ہن بدو روزانہ آندا میں مدینے جانا، حضور فرما کے نے خدمت کرا گے. آج کیڑے دن گزرنے سن، یہ 2-4 دن بعد آ گیا مدینے آ کے کہا حضور دی خدمت اندر. یا رسول اللہ تسی آپ ہی تے فرمایا ہو بھائی ہن مدینے آمی تے میرے کول بھی میں آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دی خدمت مدارت کرو، کھانا شانا کھلایا. جدوں واپس جان لگا حضور نے فرمایا کوئی شاید چاہی دیئے تے دس دے. حضور نے بڑے محبت نال آپ نے سولو ہماری کوئی چیز چاہی دی. حضور نے خیال پا کے چاہی باقی ایک کبھے کبھا یا رسول اللہ دعا ہی کر دو. اسے کہا یا رسول اللہ جیڑی فرمان دے ہو تو ایک بکری دے چھوڑو، ایک بکری دے ہو. حضور نے فرمایا اینو دے دو بھائی بکری. حضور ہسے فرمایا اینو بکری دے دو. جب بکری لے رہے ہیں کہنے لگا یا رسول اللہ جے ناراض نہ ہو تو ایک اور چیز مانگ لما. فرمایا داد فرمایا ایک اونٹ بھی دے دو. فرمایا دوتے گھر بکری دودھ شوتے کام آ جائے گی. بکری بہترین صدقہ ہے کسی دوست نو دودھ اللہ جانور دے دینا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تے کدے سفر کر لانگا، کدے اللہ نے چاہا تے عمرہ کرن چلا جائیں گا تے اونٹ بھی دے دو. فرمایا انہوں اونٹ بھی دے دو. اونٹ تے بکری نبی با نے عطا کر کے فرمایا تو تے بنی اسرائیل دی عورت تو بھی کیا گزرا نکلے اور دنیا دا مال مانگ لئیو محمد مصطفیٰ کو لو. دنیا کا مال مانگ لیا تو مانگ تو لیا، حضور نے دے بھی دیا، لیکن حضور کو یہ عمل اس کا یہ کہنا کہ مجھے مال چاہیے حضور کو نہیں پسند ہے. دے دیا حضور نے، عطا کر دیا، موجود تھا دے دیا. لیکن فرمایا تو تے او بنی اسرائیل دی بوڑیت بھی گیا گزر نکلے، کاش تو او منگیا جیڑا اس بوڑی منگیا آئی. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. دنیا زندگی ترجیح دیں دے ہو، حالانکہ آخرت اور لئے بہتر دے باقی رہنے والی چیز ہے. آخرت منگو، آخرت سوارو، آخرت سوڑو جو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
او تے دودھ والی بکری لے کے ٹر گیا ہے، نال اونٹنی لے کے چلا گیا، جدوں لے چلا گیا صحابہ کہنے لگے محبوب جی تساں انہوں جاندے واری فرما بنی اسرائیل دی عورت تو بڑھیا تو دوں گیا گزرے ہیں، او واقعہ کیڑا ہے، بڑھیا دا واقعہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جے پوچھ لیا تو سنو، او واقعہ کیڑا ہے؟ حضور سنا رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، حضور دی سنت دے اندر واقعہ تسی بھی توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل جب ہجرت حکم ہویا موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، جو ہی بنی اسرائیل باہر نکلے جس راہ جاندے راہ نظر نہیں آنا، راہ بھول جاندے، راستہ کو بلاگ بند ملنا ہے، راستہ روشن نہیں ملتا، راستہ کھلدا نہیں، جس پاسوں جاندے نے اگو راستہ بھول جاندے نے واپس پلٹاندے نے۔ عرب دے ریگستان مصر دے ریگستان دے مطابق جدوں جاندے نے راستہ بھول جاندے نے، واپس آ جاندے نے، راستہ معلوم نہیں ہو رہا، جس پاس نکلنے راستہ معلوم نہیں ہو رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیتا ہے میری قوم کوئی اہم ترین واقعہ، کوئی اہم ترین حدیث، کوئی اہم ترین چیز رہ گئی ہے جس وجہ سے باہر نکلتے ہیں راستہ معلوم نہیں ہوندہ۔ کسی دے علم اندر کوئی چیز ہوئے ہے علماء بنی اسرائیل کہنے لگے ہے موسیٰ کلیم اللہ جے تسا ساڑھے کول پوچھ لے ہے ایک حدیث ساڑھے علم اندر ہے، وہ حدیث یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام جدوں فوت ہونے لگے سن ان اپنی آل اولاد نے کٹھیاں کیتا ہے، یعنی ساری بنی اسرائیل دا معنی کی ہے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، یوسف علیہ السلام دی اولاد۔ فرمایا اے میرے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اے میرے بابا کی اولاد، اے میری اولاد، اگر تو انہوں کوئی موقع آوے مصر چو جان لگو میں زندہ ہوں تے پھر تے زندہ ہوں گا توڑے نال ہی جاواں گا، یہ فوت ہو گیا ہوں تے میری میت نوے تے چھوڑ کے نہیں جانا تو سا میری میت نال لے جایا جے اینج نہ ہوئے تسی چلے جاؤ، تسی تے موائد و توحید پرستو، اے مصر تے اہل شرک دے شرک نال بھرے ہویا مصر ہے، کہیں ایسے نہ ہوئے توڑے جان تو بعد میری قبر دی پوجا شروع ہو جائے۔ واہ نبیو تو انہوں شرک تو کتنے تسی بیدار ہو، شرک تو کتنے دور ہو، شرک تو کتنی نفرت ہے، کتنے میری قبر دی پوجا شروع نہ ہو جائے، میری میت نو ساتھ لے جانا، اس علاقے میں جا دفن کرنا جہاں تم رہتے ہو، جہاں موحد رہتے ہو، جہاں شرک نہ ہو، میری قبر کی پوجا نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی وصیت لوگاں دے علم اندر علماء دے علم دے اندر ہے تے اسی سارے جا رہے ہیں تے یوسف علیہ السلام دی میت تے قبر تے تھے وے۔ لگتا ہے وہ حدیث جب تک پوری نہیں ہوگی یوسف کی ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں ہے قبر یوسف علیہ السلام کی، مجھے بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے نہیں علم میں کہ یوسف کی قبر کہاں ہے، کیونکہ انبیاء قبریں جگانے اور پجوانے کے لیے نہیں آتے۔ کہاں ہے قبر؟ علم بھی نہیں۔ فرمایا کسی کے علم میں ہو؟ فرمایا موسیٰ ساڑھے جو کسے دے علم میں نہیں۔ ایک بڑھیا خاتون ہے مصر میں، بڑی عمر کی ہے، بڑھیا ہے، وہ آندھی ہوندی ہے کہ کسے نے بھی نہیں پتا یوسف دی قبر کتھے سوائے میرے علم میں ہے، لیکن وہ دستی نہیں، بتاتی نہیں، کیوں؟ کہ کوئی قبر پہ پوجا نہ کرے۔ وگرنہ پاکستان کی وہ بڑھیا ہوتی عورت ہوندی تو انہیں اگر نہیں بجیندہ بندہ ہوئے تے لاکھ دا تے مریا سوا لاکھ دا تے میں ایڈی خوش نصیب کہ میرے علم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، میں تے مجاورہ تے ملنگنی بان کے ہوتے بہ جائیں گی تے لوگ دے گلے آن کے تے میری ساتھ نسلہ کھان گیا۔ عورت کی تو فیکٹری تھی، کتنی مبارک ہے یہ خاتون جس نے یوسف کی قبر اپنے علاوہ کسی کو بتایا ہی نہیں تاکہ کوئی سجدہ نہ کرے۔ آج بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء بھی موجود ہے پوری دنیا میں، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک روضہ پاک کے کس نبی کی قبر کہاں ہے دنیا میں کسی کے علم میں نہیں ہے۔ سب نبیوں کی قبریں اللہ نے چھپا لی ہے، محفوظ کر لی ہے شرک سے۔ ہون تسی میرے اس دعوے تو بعد جوان جو ہے وہ پریشان ہو گئے، نیٹ کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، وہ قبر دکھائیں گے، کوئی کہے گا فلاں نبی کی قبر وہاں ہے، کوئی کہے گا فلاں نبی کی قبر کہاں ہے۔ یہ ساری قبریں منسوب ہے، حقیقت میں یہ ان انبیاء کی قبریں نہیں ہے۔ امت کے سکہ علماء کا اجماع ہے کہ نبیوں کی ساری قبریں اللہ نے دنیا سے پوشیدہ کر دی۔
کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے روضہ اطہر کے۔ آپ کی قبر پر اللہ پوری دنیا کو، آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہوا پوری دنیا کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے محفوظ کیسے کی ہے؟ اوپر اہل حدیثوں کو کھڑا کر دیا ہے جو شرک ہونے ہی نہیں دیتے۔ اور انشاءاللہ آج بھی ہم ہیں، قیامت تک ہم ہی رہے گے۔ آج بھی مدینہ ہمارے پاس ہے، قیامت تک ہمارے پاس رہے گا۔ ہم ہی حضور کی قبر کی رکھوالی کریں گے، چوکیداری کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا حق ادا کریں۔ کوئی آئے سجدہ کرے مجال ہے، نہیں کرنے دیں گے۔ شرطے کھڑے ہیں، مولوی اوپر کھڑے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ہمیں رسول اللہ فرما گیا کہ میری قبر پہ سجدہ نہیں ہونے دینا۔ حضور ڈیوٹی لگا گیا اہل حدیثوں کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کی عبادت نہیں ہونے دینا۔ اس کا ترجمہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ تو جو الفاظ کا تو معنی کا لفظی کر دیا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اے اللہ میری قبر اس گروہ کے حوالے کرنا جو مشرک نہ ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مفہوم ہے تو مجھے بتا دو۔ یا اللہ میری قبر اس گروہ کے حوالے کرنا جو تیرے ہاں مشرک نہ ہو، تاکہ میری قبر پہ پوجا نہ ہو۔ اگر اس حدیث کے مصداق اہل حدیث نہیں تو اللہ کی زمین پر کون ہے؟ اس گروہ کا نام بتلائی۔ لا تجعلوا قبری عیدا، بتاؤ اس سے مراد ہم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میری قبر پہ میلہ نہ لگانا یہ بریلویوں کو ہے حکم، یہ شیعہ کو حکم ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا یہ ہمارے لیے ہے کہ اے میری امت کے لوگوں میری قبر پہ عید کا میلہ نہیں لگانا۔ یہ حضور ہمیں کہہ گئے، ہم حضور کی قبر پہ میلہ نہ لگایا نہ لگنے دیں گے انشاءاللہ۔ ساری دنیا کوشش کر لے کہ مکہ مدینہ کھلا شہر ہو جائے، ہم جائیں اور وہاں اپنا شرک کریں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ مکہ مدینہ قیامت تک اہل توحید کے پاس رہے گا انشاءاللہ، موحدین کے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ ساری دنیا کہتی ہے نا آل سعود کے خلاف ہے، کہتے ہیں آل سعود نہیں ہے یہ آل یہود ہے، اس لیے تو یہ آل یہود ہوتے نا تو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، یہودی تو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ یہودیوں کے طریقے پہ چل نکلیں گے، جو وہ کرتے ہیں یہ کریں گے۔ اگر وہ آل یہود ہوتے نبی کی قبر پہ سجدہ کرتے، جب وہ سجدہ نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، پھر وہ آل سعود نہیں ہے، وہ آل یہود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اہل توحید ہے اور توحید پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ توحید پر قائم۔ مکہ مدینہ قیامت تک توحید پہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ توحید کے حضور نے فرمایا اسلام سانپ کی مانند ہے، سانپ صبح سے اپنے بل سے نکلتا ہے، دنیا کھیلتا کھالتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شام کو واپس پلٹ آتا اپنی بل میں۔ اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، پھر سکڑتا واپس آتا مکہ مدینہ میں محفوظ اور موجود رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب مکہ مدینہ میں قیامت تک حق رہے گا، آج بھی حق ہے، کل بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔